حضرت سمامہ بن حزن قشیری سے منقول ہے کہ میں اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس موجود تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار کے اوپر سے محاصرہ کرنے والے باغیوں پر جھانکا اور فرمانے لگے، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیر روما کے سوا وہاں میٹھا پانی نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا، کوئی شخص بیر روما خرید کر اپنا ڈول بھی دوسرے مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر قرار دے گا تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ کنواں خریدا اور میں نے اس میں اپنے ڈول کو عام مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر ہی سمجھا، جبکہ آج تم نے مجھے اس سے پانی پینے سے روک رکھا ہے، حتیٰ کہ میں سمندری پانی جیسا نمکین پانی پیتا ہوں۔ حاضرین نے کہا، ہاں اللہ کی قسم یہ بات صحیح ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے غزوہ تبوک کا تنگی والا لشکر اپنے مال سے تیار کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہاں۔ پھر فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فلاں خاندان کا احاطہ خرید کر مسجد میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس سے بہتر دے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ احاطہ خریدا اور مسجد میں اضافہ کر دیا، آج تم نے مجھے اس مسجد میں 2 رکعت پڑھنے سے روک رکھا ہے۔ حاضرین نے کہا، اللہ کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ثبیر پہاڑ پر تھے؟ آپ کے ساتھ حضرات ابو بکر و عمر اور میں بھی تھا۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا، اے ثبیر سکون سے رہ، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حاضرین نے کہا، اللہ کی قسم سچ ہے۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور کہا، رب کعبہ کی قسم، ان لوگوں یعنی میرے مخالفین نے میرے حق میں گواہی دے دی، انہوں نے میرے حق میں گواہی دی ہے کہ میں شہید ہوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3638۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور انہیں باہر نکلنے سے روک دیا تو آپ نے ایک دفعہ دیوار کے اوپر سے انہیں جھانکا اور فرمایا، میں اس شخص سے گواہی کا مطالبہ کرتا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ والے دن جب اس نے حرکت کی تھی اور آپ نے اس پر اپنا پاؤں مارا تھا یہ فرماتے سنا ہے کہ اے پہاڑ سکون سے رہ، اس وقت تجھ پر نبی، صدیق اور 2 شہیدوں کے علاوہ کوئی نہیں، اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ بہت سے حاضرین نے اس کی گواہی دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ کی قسم دے کر اس شخص سے گواہی کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت الرضوان کے دن فرماتے سنا ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی بھی گواہی دی۔ پھر فرمانے لگے، میں اللہ کی قسم دے کر اس شخص سے گواہی کا مطالبہ کرتا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی والے لشکر کے دن یہ فرماتے سنا ہے، آج کون شخص خرچ کرے گا جو یقیناً قبول ہوگا؟ تو میں نے اپنے مال سے نصف لشکر کو ساز و سامان مہیا کیا۔ اس بات کی بھی بہت سے لوگوں نے گواہی دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اس شخص کو جس نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے، کون شخص ہے ایسا جو بڑھا دے اس مسجد نبوی کو جنت کے گھر کے بدلے میں؟ پھر میں نے اس زمین کو اپنے مال سے خرید لیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کی بھی گواہی دی۔ پھر فرمایا، میں اللہ کی قسم دے کر اس شخص سے گواہی کا مطالبہ کرتا ہوں جس نے بیر روما کی فروخت کا واقعہ دیکھا ہے، میں نے اسے اپنے مال سے خرید کر مسافروں کے لیے وقف کیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی گواہی دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3639۔